بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی۔ اس کو دونوں تلفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ممتحنہ ہا کے نیچے زیر بھی پڑھی جاتی ہے، ممتحنہ ہا کے اوپر زبر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اصل واقعات تو بعد میں آئیں گے کہ جب کچھ مسلمان عورتیں مکہ سے مدینہ آتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں، امتحان لے لیں۔ میں ذرا سادہ الفاظ میں آپ کو عرض کروں تو اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ واقعی اسلام قبول کر چکی ہیں اور انہوں نے اپنے گزشتہ جو کفار خامن تھے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کے مہر جو ہیں وہ ان کو ادا کر دو، یعنی وہ جو کفار ہیں ان کے واپس کر دو۔
تو یہ آگے چل کے ان امتحانات کا ذکر آئے گا کہ ان عورتوں کا امتحان کیسے لینا ہے۔ یہ جو پہلی آیا مبارکہ ہے، اس کا جو سبب نزول ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آیت اتری تو ان کے حوالے سے، لیکن اس میں حکم جو ہے ظاہر ہے پھر آگے ساری امت کو دیا گیا۔ مکہ پاک سے ایک لونڈی جو ہے وہ مدینہ شریف آئی، وہ گانے بجانے کا کام کرتی تھی، لیکن وہ رہتی بنو عبد المطلب ہاشمیوں کے گھرانوں میں ہی تھی، وہاں ہی بس ناچ گانا کرنا اور اپنا روزی کمانا، سارا اس کا نام تھا۔ تو وہ ایک دن مدینہ شریف آ گئی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو سرکار نے پوچھا کہ پھر تو کس لیے آئی ہے؟ اس نے کہا میں بھوکی مر رہی تھی، تو حالات ٹھیک نہیں ہیں مکہ کے، تو میں اس لیے آئی ہوں یہاں کہ چلو بنو ہاشم جو ہیں وہ میری کچھ مدد کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنو عبد المطلب ہیں، میرے دادا کی جو اولاد ہے، وہ اس کی خدمت کرے۔ تو بنو ہاشم نے اس کی خدمت کی، کپڑے دیے، درم و دینار دیے۔ یہ جو ہیں حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 10 درہم دیے، کچھ کپڑے دیے اسے، اور ایک خط دیا کہ یہ فلاں سردار وہ جو مشرک ہے مکے کا، اس کو دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور تم اپنا بندوبست کر لو۔ تو یہ چونکہ ایک اہم راز تھا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ اس کو فتح مکہ والا جو معاملہ تھا، یہ تو اللہ نے جب حکم دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند ایک صحابہ کو بتایا تھا کہ ہم نے مکہ پہ حملہ کرنا ہے، عام صحابہ کو بھی نہیں، اتنا راز میں رکھا ہوا تھا اس کو۔ اور جس دن فتح مکہ کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہاں اس وقت 3000 کا لشکر تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بھی اختیار نہیں کیا جو راستہ مکے کی طرف عام جاتا ہے، راستہ بھی بدل کر گئے، یعنی اتنا راز میں رکھا ہوا تھا۔ اور مکے تک پہنچتے ہوئے یہ 3000 کا لشکر 10,000 میں بدل گیا تھا، راستے میں سے لوگ ملتے گئے، لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا کہ کہاں جانا۔ لیکن یہ چونکہ مخصوص صحابہ میں تھے، تو غلطی تو بہت بڑی ہوئی کہ نبی کا راز فاش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عورت روانہ ہو گئی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا، فرمایا زبیر کو ساتھ لے لو اور مقداد کو، تو فلاں جو باغ ہے وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ اور عورت کو چھوڑ دینا، خط لے آؤ اور اس عورت کو چھوڑ دینا۔ جب اس باغ میں پہنچے تو اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تیرے پاس ایک خط ہے، وہ مکر گئی، اس نے کہا نہیں میرے پاس تو نہیں۔
اس نے اتنی قسمیں اٹھائیں، میں صرف سادہ بات آپ کے سامنے رکھوں، اتنی قسمیں اٹھائیں، اتنا روئی دوئی کہ باقی صحابہ کو یقین ہو گیا، انہوں نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، اس کے پاس خط نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ لیکن مولا علی تو جلال میں آ گئے، آپ نے اپنی تلوار نکال لی، آپ نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا تیرے پاس خط ہے، اپنا سر رکھو نیچے، یا میں تیرا سر کاٹوں گا یا تجھے خط دینا پڑے گا۔ اور پھر آپ اتنے جلال میں آئے کہ آپ نے فرمایا اگر مجھے تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لینی پڑی تو میں لوں گا، میرے پیغمبر کا حکم غلط نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ تو پھر اس نے اپنے بالوں میں سے وہ خط جو ہے وہ نکال کے دی، اور سرکار کا حکم تھا کہ اس عورت کو چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ خط لے کے جب صحابہ کرام پہنچے مدینہ پاک واپس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے غصے میں تھے کہ میرا اتنا بڑا راز جو ہے یہ فاش کر رہا تھا اور مکہ والوں کو بتلا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں میں اس منافق کا سر اتاروں۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو سزا دینی ہے دے لیں، لیکن میرا موقف ضرور سن لیں، میری بات سن لیں ایک دم۔ یہ جو میرے مہاجرین بھائی ہیں ان کے رشتہ دار مکے میں ہیں، ان کے اہل و عیال کو اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کے رشتہ دار بچا لیتے ہیں، میرا مکے میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور میرے بیوی بچے مکے میں ہیں، میں اکیلا ہجرت کر کے آیا۔ جب سے میں نے ہجرت کی ہے نہ میں نے اسلام کو چھوڑا ہے نہ کفر اختیار کیا، میں نے صرف اس لیے یہ خط لکھا تھا کہ میرے چونکہ وہاں رشتہ دار نہیں ہیں تو میرے بیوی بچے وہاں ہیں، تو میں مشرکین مکہ کو یہ اطلاع دوں اور وہ میرے ساتھ ظاہر ہے ایک ہمدردی رکھیں گے اور میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ اور باقی رہی بات کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو اب فتح تو آپ کو ہی ہونی ہے، میرے اس خط سے کوئی آپ کو تو فرق پڑنا نہیں، میرے بیوی بچے بچ جائیں گے، بات تو صرف اتنی سی تھی۔ اور اس خط میں ایک جملہ ویسے انہوں نے لکھا بھی تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی مکے پہ فتح کرنے کے لیے آ گئے تو تم روک نہیں سکو گے۔ یعنی یقین والی وہ جو بات تھی وہ خط میں بھی تھی کہ اگر سرکار اکیلے بھی آ گئے نا تو تم روک نہیں پاؤ گے۔ جب حضرت عمر فاروق نے اٹھ کے کہا کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا، اس کے متعلق اگر بات کرنی ہے کسی نے تو اچھی کرے، کوئی اس کو برا نہ کہے۔ ظاہراً جرم کتنا بڑا ہے، اندازہ کر رہے ہیں، یہ غداری کا جرم ہے اور اس کی سزا قتل ہے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں خبردار اس کے متعلق اگر کسی نے بات کرنی ہے تو خیر کی کرے۔ عمر فاروق زارو قطار رونے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا ہاں میرے اللہ نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ یہ جن لوگوں نے بدر میں حصہ لیا ہے اب یہ جو جی چاہے کریں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔
حاتب نے چونکہ غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، یہ بدری صحابی ہے۔ ایک طرف سے یہ آواز بھی آئی کہ وہ تو پچھلے گناہ معاف کیے تھے نا، بدر سے پچھلے جو ہوئے تھے، یہ تو بدر کے بعد، یہ تو اب 8 ہجری کا واقعہ ہے نا، فتح مکہ والا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میرے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ آئندہ بھی کوئی غلطی کریں گے تو اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اب سمجھے، جن کو اللہ عزت دے پھر ان سے اتنی بڑی غلطیاں بھی ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات فرمائی۔ جبریل امین آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں سے بہترین صحابہ کون؟ سرکار نے فرمایا میرے بدر کے صحابی۔ جبریل جذبات میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں میں بھی اللہ نے انہی کو عزت دی ہے جو فرشتے مقام بدر میں آئے تھے۔ فرشتوں میں بھی وہی فرشتے عزت والے ہیں جو نبی کی نوکری کرنے غزوہ بدر میں آئے تھے۔ یہ اس کے متعلقہ مسائل ہم تفصیل سے عرض کریں گے کہ ایک مسلمان اگر غداری کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی قرآن نے سزا کیا لکھی ہے، ایک ذمی کافر کی، ایک حربی کافر کی، وہ تفصیلاً ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب یہ تھا اس کا پس منظر، اور اب آیت سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو جگری یار نہ بناؤ۔ جو میرے، اللہ نے یہ نہیں کہا صرف کہ میرے ہی دشمن ہیں، او بھائی جو میرے ہیں وہ مومنوں کے بھی ہیں۔ عدوی پہلے اپنی بات کی، فرمایا جو میرے دشمن ہیں، عدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہ، اولیاء ولی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، جگری یار نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، تم محبت کی بات کرتے ہو ان سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جو یہ دین حق اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تم محبت کے خط لکھ رہے ہو اور وہ تمہارے حق کو انکار کر رہے ہیں، تمہارے حق کی مخالفت کر رہے ہیں، اور تھوڑی بہت نہیں کر رہے۔ وہ کس حد تک دشمنی پہ اتر آئے ہیں، یخرجون الرسول، کہ انہوں نے میرے رسول کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اور دشمنوں کے ساتھ محبت کے خطوط لکھو گے، ان کے ساتھ اپنی محبتیں بڑھاؤ گے جنہوں نے میرے رسول کو بھی تکلیف دی، اذیت دی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور صرف میرے رسول کو نہیں، تمہیں بھی مکے سے نکال دیا۔ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، تمہارا قصور کیا تھا؟ تمہاری غلطی کیا تھی؟ تمہیں ان کافروں نے کیوں مکے سے نکال دیا؟ صرف اس بات پہ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ تم اپنے اللہ پر ایمان لے آئے۔ کس اللہ پر؟ ربکم، جو تمہارا پالنے والا ہے۔ صرف اتنی سی بات پہ وہ تمہارے اتنے بڑے دشمن ہو گئے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی،
اور اب اگر تم مکے سے ان کے ساتھ دشمنی مول لے کے نکل ہی آئے ہو، ان کو تم خرجتم، اگر تم نکل ہی آئے ہو جہاداً کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، جہاد کریں گے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، تاکہ تمہیں میری رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو سرون الیہم بالمودۃ، ان کی طرف خفیہ پیغام محبت کے، وَأَنَا عَالَمٌ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں یعنی تمہارا رب عالم و جانتا ہوں بما اخفیتم وما اعلنتم، جو تم خفیہ کام کرتے ہو، جو اعلانیہ کرتے ہو، میں تو سب کو جانتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ، اگر تم نے یہ حرکت کی، ان کو اپنا دوست بنانے والے، منکم فقد ضل سواء السبیل، تو پھر جان لو کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ کتنی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے اس میں، لیکن جو ہی یہ آیت نازل ہوئی، حاتب بن ابی بلتہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ آیت میں بڑی سختی ہے، سخت جملے ہیں، لیکن خوشی کا اظہار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، حاتب جس میں تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے اور تم خوشی کا اظہار کر رہے؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں آیت شروع کہاں سے ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے مجھے مخاطب کیا تو ایمان والا کہہ کے کیا۔ یہ میرے اللہ کا میرے اوپر تھوڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس دائرے سے نکالا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی تھوڑی محبت ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا، اتنا بڑا جرم ہوا، اور پھر بھی میرے اللہ نے مجھے نبی پاک کے غلاموں کی فہرست سے نکالا نہیں، مجھے پکارا ہے تو ایمان والا کہہ کے۔ اسی لیے میں اپنے ان بھائیوں سے بھی دست بستہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں جہاں بھی دروس قرآن کے لیے جاتا ہوں کہ کسی صحابی کے متعلق بات کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچیں۔ ہم بھی کہیں وہ تاریخ میں لکھا فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، تاریخ میں لکھا فلاں صحابی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت بھی اس میں ظاہر ہے۔ اور دوسری بڑھیا بات، حاتب اس میں تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، فرمایا ڈانٹا اسے ہی جاتا ہے جس سے محبت ہو۔ یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے، وہ تو بڑا بدبخت ہوتا ہے جس کو ماں باپ بھی ڈانٹنا چھوڑ دیں، جس کو استاد ڈانٹنا چھوڑ دیں، اس کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ یہ تو لا تعلقی کا اظہار ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے اس کو ڈانٹا ضرور جاتا ہے۔ اگلی آیت میں میرے اللہ نے فرمایا ان یسکفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ تم تو ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھا رہے تھے، خط لکھ رہے تھے۔ ان یسکفوکم، اگر کبھی وہ تم پہ غلبہ پا لیں، یہ جو دشمن ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، اگر کبھی ان کو موقع ملے
کہ وہ تم پہ غلبہ پالیں. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، تو پھر وہ اپنے ہاتھ بھی تمہاری طرف دشمنی میں بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بھی گندی کر لیں گے تمہارے لیے. جو ہاتھ سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں وہ بھی پہنچائیں گے، جو زبان سے پہنچا سکتے ہیں وہ بھی پہنچائیں گے. اگر ان کا بس چلے نا تو وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور صرف یہی پہ بس نہیں کریں گے کہ تمہاری جان لے لیں یا تمہاری آبرو، تمہاری عزت پہ حملہ کریں یا تمہارا مال برباد کر دیں. یہی پہ بس نہیں کریں گے، آخری حد تک جائیں گے کہ تمہارا ایمان بھی چھین لیں اور تمہیں کفر کے اندھیروں میں چھوڑ کے چلے جائیں. آج بھی ایسا ہی ہے. اسی لیے وہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے کہی ہے کہ وہ شاعر جب غزوہ بدر میں قیدی ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، مجھے ایک دفعہ چھوڑ دیں. وہ نبی پاک کے متعلق بڑی گندے اشعار لکھتا تھا، اسلام کی مخالفت میں لکھتا تھا. سرکار نے چھوڑ دیا. اس نے جا کے پھر وہی حرکتیں کی. غزوہ احد میں وہ پھر پکڑا گیا، پھر وہی ترلا منت شروع کر دیا. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار تمہارا دھوکہ کھائیں گے. منافق آج بھی ہو کوئی جو اللہ کا دشمن ہے، او بھائی جھوٹ بولنے والا اللہ کا دشمن ہے نا، شراب پینے والا اللہ کا دشمن ہے، ظلم کرنے والا اللہ کا دشمن ہے. یہ اللہ کا دشمن آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ پہ غلبہ پالے گا تو تمہیں معاف نہیں کرے گا. یہ قانون قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے دشمن جب تم پہ غلبہ پاتے ہیں تو ان کی زد میں پھر باپ بھی آ جائے تو اس کی خیر نہیں ہوتی، وہ کسی کی حیا نہیں کرتی. اور یاد رکھو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ تمہارے قبائل اور تمہاری اولادیں کوئی نفع نہیں دیں گے، تمہارے کام نہیں آئیں گے. لن تنفعکم، نہیں تمہیں نفع دیں گے، ارحامکم تمہارے قبائل، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں. بڑھیا جملہ فرمایا یفصل بینکم. اس بات سے ڈرتے ہو کہ تمہارے بیوی بچے مکے میں رہ گئے، میں مدینے میں آ گیا؟ قیامت والے دن کیا کرے گا؟ یفصل بینکم، یہ فاصلے قیامت والے دن تو بڑی دور دور ہو جائیں گے. پھر اپنے خاندان اور اپنے قبیلے اور اپنی اولادوں کو کہاں تلاش کرتا پھرے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن تو بندہ اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. اور کیا جملہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی یہ کہہ رہے ہوں گے مولا کریم میں تجھ سے اپنی ماں مریم کی بات نہیں کرتا، آج مجھے بچا لے. اس کو کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم، صرف اپنی پڑی ہوئی ہوگی. فرمایا انہوں نے نفع تجھے کیا دینا ہے،
یہ تو فاصلے ہی بڑے ہوں گے، بڑی بڑی دور ہوگے تم۔ اس دن تو ایک ہی لائن لگی ہوگی، ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، کفر والے کفر والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس دن یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ تم قبیلے والے ہو اکٹھے ہو جاؤ، یہ تو ہماری اولاد ہے اکٹھے، نانا۔ یہ تو آپ کو مسئلے کا پتہ ہے نا، اگر بیٹا کافر ہو تو وہ باپ مسلمان ہو تو اس میں اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، اس دنیا میں بھی نہیں ملتا۔ کافر بیٹا مسلمان باپ کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر باپ کافر ہو تو بیٹے کی وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملتا۔ یہ کفر اور ایمان کا جو معاملہ ہے یہ بہت علیحدہ ہے۔ اس لیے آیت کا آغاز یہاں سے ہوا تھا، عدوی و عدوکم۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا دشمن ہے ایمان والوں وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا دشمن ہے، ہماری تو دوستی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کبھی ان کو موقع مل گیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھوں سے جو کچھ ہو سکا وہ بھی کریں گے، زبان سے جو کچھ ہو سکا وہ بھی کریں گے۔ نہ تمہاری جان محفوظ ہوگی، نہ تمہارا مال، نہ آبرو، اور آخر میں وہ تمہارے ایمان کے بھی در پہ ہو جائے۔ تو یہ تھا اس کا شان نزول کہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو، یہ درمیان میں یہ جملہ اللہ نے اس لیے لکھا تھا یخرجون الرسول وَإِيَّاكُمْ، کہ میرے پیغمبر کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف پہنچی ہے؟ رحمت للعالمین پیغمبر نے کبھی کسی کا نقصان کیا ہے؟ کبھی کسی کو دکھ دیا ہے؟ اور جن مشرکوں نے میرے اس رحمت للعالمین پیغمبر کو برداشت نہیں کیا وہ تمہارے دوست کیسے ہو گئے؟ اور پھر تم نے دیکھا نہیں کہ تم کو بھی پیچھے پیچھے نکال دیا گیا؟ لیکن اس میں دوسرا یہ جو بڑا سبق تھا کہ غزوہ بدر کے جو صحابہ ہیں ان سے اتنا بڑا معاملہ بھی ہو جائے تو وہ میرے اللہ کی شان ہے نا، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ مالک ہے اس کائنات کا۔ یعنی وہ نیکی اتنی بڑی ہے، وہ نسبت اتنی بڑی ہے غزوہ بدر کے صحابہ کہ اتنی بڑی بات کے متعلق بھی فرمایا کہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو اس کے متعلق خیر کی کرو، کوئی برا بھلا نہ کہے میرے صحابہ۔ تو کوشش کریں، یہ ہماری زندگی میں بھی اصل مسائل جو ہیں نا وہ یہی ہیں۔ اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس وقت تک تھا، یہ اس دور کا بھی معاملہ یہی ہے۔ ہماری 90 سے 95% جو پریشانیاں ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ رسول کا دشمن ہے، احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے ایک بزرگ جملہ فرمایا کرتے تھے، ویسے تو مولانا روم کا بھی وہ شعر ہے نا، زندگی آمد برائے بندگی۔ زندگی تو اس لیے تھی نا کہ اللہ کی بندگی میں گزرے، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو اللہ کی بندگی کے بغیر زندگی ہے وہ تو شرمندگی ہے۔ اب اگر آپ اللہ کے دشمنوں سے معصیت والی زندگی گزارتے ہیں تو بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اس زندگی کو زندگی کہتے ہیں کہ فلاں چور کے ساتھ میری بڑی سلام دعا ہے، فلاں ڈکیٹ کے ساتھ میری بڑی سلام دعا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے عجیب بات ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟
اور تم نے کیسے اپنی محبت کا اظہار اس طرف کرنا شروع کر دیا؟ محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کریں، اور بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا